حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما، ربنا زدنا علما وحلما وألهقنا بالصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وأزواج سيدنا محمد وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ رعد کے رکوع نمبر 4 کی پہلی آیت تلاوت کی ہے۔ آج میں رکوع نمبر 4 کا ترجمہ اور مختصر تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ سورہ الرعد جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کیا جا چکا، یہ بنیادی عقیدوں کے ساتھ بحث کرتی ہے جو توحید، رسالت اور آخرت پہ مشتمل ہیں۔ اس سورہ کے اندر اہل ایمان کو بتایا گیا ہے کہ توحید کس چیز کا نام ہے، رسالت پر بحث ہوئی ہے، آخرت کے متعلق آیات اس کے اندر آئی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متعلق بہت لوگوں کے دلوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ان کا اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے انکار کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ قل ان اللہ یضل من یشاء، آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کے حصے میں گمراہی آتی ہے،
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت عطا کرتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک اہم اصول کی طرف ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ہدایت صرف اس شخص کو عطا کرتا ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان ہدایت کا طالب نہ ہو بلکہ وہ گمراہی میں آگے بڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اسے ہدایت کے راستے پہ نہیں لاتا۔ اسی کا تذکرہ اس آیت کے اندر بھی ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس شخص کا میلان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، یعنی جس کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس راستے پہ چلنا چاہتا ہو، یا آپ یہ کہیں کہ جس کے احساسات اور جذبات اس چیز کے امین ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کہ اس سیدھے راستے پر چلنے کا متمنی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ اسی طرح سے جو شخص گمراہی کی طرف میلان رکھتا ہے، ہدایت کی راہ کو ترک کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو اسی چیز کا تذکرہ یہاں پہ ہو رہا ہے، اور یہاں پہ اس چیز کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ، اور یہاں پہ ایک اہم چیز یہ بھی ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے کہ بہت سارے لوگ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے اندر بھی، اور آج بھی بہت سارے لوگ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر صحیح میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، جیسے کہ اس وقت کے لوگ کہتے تھے، تو پھر کوئی معجزے کا صدور ان سے کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کوئی محیر العقول کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا تذکرہ اگلی کچھ آیات مبارکہ کے بعد آئے گا۔ وہ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات رکھتے تھے کہ ایسا قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا کہ جس سے پہاڑ چلائے جاتے، جس سے زمین شک ہو جاتی، اور جس قرآن کے ذریعے سے مردے بولنے لگتے، تو اس قسم کے چیزوں کی وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ اس آیت کے ذریعے سے یہ چیز بالکل واضح کی گئی ہے کہ اصل میں معجزات کا نازل ہو جانا جو ہے یہ انسان کو ہدایت پر نہیں لاتا، بلکہ انسان کی ہدایت پہ آنا یہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے۔ یہ انسان کے اندرون کے اندر ایک کیفیت کا پیدا ہو جانا ہے۔ گویا جب تک نہ انسان کے اندرون میں تبدیلی آ جائے، جب تک نہ انسان کا اندرون اس انقلاب کی زد میں آ جائے، جب تک اس چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ معجزہ اگر انسان دیکھ بھی لے تو وہ معجزے کا اثر وقتی ہو سکتا ہے، لیکن ہدایت کی وہ راہ اس انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی، ہدایت کی وہ راہ یہ انسان نہیں پا سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قانون بھی یہ رہا ہے کہ جب جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی معجزے کا صدور نہیں ہوا، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، جو آپ میں سے چاہے اسے قبول کرے، اور جو نہیں چاہتا تو وہ اسے ترک کر سکتا ہے اور خود اس کے نتائج بھگت سکتا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ بیان کیا گیا کہ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ یہ چیز بالکل ہمیں ہمارے چاہتے ہیں کہ صحیح راستہ ہمیں حاصل ہو جائے، جسے ہم صراط مستقیم سے، جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر ہم چاہیں سیدھا راستہ ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ جو فطری اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے اس کو ہمیں پروان چڑھانا ہے، جبھی جا کے وہ ہدایت کا راستہ حاصل ہو سکتا ہے، جبھی جا کے وہ جو انسان اور اس کے خالق کے درمیان جو نہ جانے کتنے پردے حائل ہیں، وہ پردے جبھی جا کے دور ہو سکتے ہیں جب یہ انسان اپنے اندر وہ فطری میلان جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ودیت کیا ہوا ہے بحیثیت انسان کے،
جو اس کی فطرت کا حصہ ہے، جو اس کے دل کی آواز ہے، جسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ جو تقوی کا بیج ہے وہ ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس تقوی کے بیج کی آبیاری کی جائے۔ آپ کوئی بیج اگر زمین کے اندر بوتے ہیں تو کیا آپ اسے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں؟ اس کے بعد بھی آپ بہت سارے پروسیس سے اسے گزارتے ہیں، کچھ تو نیچرل پروسیسز ہوتے ہیں، کچھ آپ اسے کنڈیشننگ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنے سارے عوامل ہوتے ہیں جو اس بیج کو آپ بونے سے لے کر وہ جب برگوبار جو لاتا ہے، جو فصل اس سے اگتی ہے، یا جو فیوچر میں اس سے ایک درخت اگ سکتا ہے، اس کے بیچ میں کتنے سارے عوامل ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ سورج کی کرنیں اس پہ پڑتی ہے، یہ ہواؤں کا چلنا، اچھا پھر جو نیوٹرینٹس اس کو چاہیے، اس کو پانی چاہیے، کائنات کی بہت ساری طاقتیں جو ہیں they are at work when it comes to the growth and development of that seed۔ تو کہنے کا مقصد اور مدعا یہی ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ تقوی کا وہ بیج پروان چڑھیں، تو جس طرح سے سورج کی کرنیں اس بیج کے لیے ضروری ہوتی ہے، اسی طرح سے وحی کی کرنیں بھی جو ہے وہ انسیڈنٹ ہونی چاہیے ہمارے دل پہ، جبھی جا کے یہ بیج پروان چڑھ سکتا ہے اور ہدایت کا وہ راستہ ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کے دل کو اطمینان کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا، تو خبردار ہو جائیے، بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو پھر خبردار ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان پوشیدہ ہے۔ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ تو اصل میں یہی چیز تو بیان کی گئی ہے۔ آپ دنیا کی تمام دولت مہیا کر لیجئے، آپ دنیا کے تمام وسائل بہم پہنچا دیجئے، یعنی دنیا کی کوئی ایسی چیز جسے ہم مٹیریلسٹک سینس میں وے کر سکیں، یا جسے ہم مٹیریلسٹک سینس میں میجر کر سکیں، آپ وہ تمام چیزیں اویلیبل کیجئے اپنے لیے، لیکن آپ کو دل کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سراپا اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ اسے دل کا سکون جب ہی حاصل ہوتا ہے جب اس کا رشتہ اس کے خالق کے ساتھ استوار ہوتا ہے۔ تو اسی چیز کا پردہ یہاں پہ فاش کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے دل کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کا تذکرہ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور گویا یہ اہل ایمان کے اس رویے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھپا لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر ثبت کی جاتی ہے کہ دراصل یہی وہ چیز ہے جس سے ایک انسان کو اطمینان حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی بلینئرز ہیں، چاہے وہ بل گیٹس ہو، مائکروسافٹ کا جو آنر ہے، چاہے وہ جیف بیزوز ہو، چاہے وہ ایلن مسک ہو جو سپیس ایکس جو اس کا آنر ہے، یہ سب لوگ جو ہیں ان کو وہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے سنا ہے کہ یہ جو بل گیٹس جو مائکروسافٹ کا آنر ہے، کہتے ہیں کہ اسے تب تک نیند ہی نہیں آتی جب تک نہ یہ وہ سلیپنگ پلز لے لے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اسے سب کچھ حاصل ہے لیکن دل کا سکون اسے حاصل نہیں، اور دل کی سکون سے جو نیند سے جو حاصل ہو سکتی تھی نہیں ہے۔ گویا مٹیریلسٹک ہو جانا یہ اس چیز کی پتہ نہیں کرتا۔ It will not give a certificate that now you have got the content of the, not at all. If we want to taste that real content of heart, then we have to ourselves closer to our Creator. We have to bring ourselves closer to the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جب بھی جا کے وہ ذائقہ ایمان کا ہمیں حاصل ہو سکتا ہے، جب بھی جا کے وہ جو دل کی اطمینان کی کیفیت جو ہے اسے ہم اپنے اندر محسوس کر سکتے ہیں۔ گویا اس آیت کے اندر جو ہے مومن دلوں کی ایک نہایت شفاف تصویر کشی کی گئی ہے
یہ تصویر کشی فی ظلال القرآن کے جو فی ظلال القرآن میں اس کا یوں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ تصویر کشی نہایت ہی اطمینان و قرار، انس و محبت اور مسرت اور بشاشت کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر بہت سارے آسپیکٹس ہیں جنہیں سمویا گیا ہے۔ گویا یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کا ہر حال میں اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں فی ظلال القرآن کے اندر نوٹ کیا گیا ہے۔ صاحب فی ظلال القرآن سید قطب شہید مصری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تفسیر کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے جوار رحمت میں رہتے ہیں اور اللہ کے ہاں مامون اور محفوظ ہیں۔ وہ تنہائی کی مشکلات سے بھی مطمئن ہوتے ہیں، راہ حق کی پریشانیوں میں بھی مطمئن ہوتے ہیں، اور وہ تخلیق کائنات، اس کے آغاز اور اس کے انجام کے بارے میں بھی شفاف سوچ رکھتے ہیں، اس لیے مطمئن ہوتے ہیں۔ وہ ہر ظلم، ہر شر، ہر زیادتی سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں سمجھتے ہیں، اس لیے مطمئن ہوتے ہیں۔ الا یہ کہ اللہ کی مشیت سے اگر کوئی مصیبت بھی آ جائے تو اس پر بھی راضی رہتے ہیں اور اسے ابتلا یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش سمجھ کر اس پر صبر کرتے ہیں۔ ہدایت، رزق، دنیا و آخرت کی پردہ پوشی کے بارے میں بھی ان کو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے، اسی لیے وہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے جو اطمینان پیدا ہوتا ہے اس کا صحیح علم صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان کی بشاشت اور مٹھاس پیدا ہو جائے۔ ناظرین و ناظرات، یہاں پہ ایک اہم چیز کی طرف ہماری توجہ مبذول کی گئی ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آج آپ کسی بھی جوان سے بات کریں تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کو کس چیز میں سکون ملتا ہے، وہ کہے گا مجھے میوزک سننے میں بڑا سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل اس نے ایمان کی اصل مٹھاس کو چکھا ہی نہیں۔ جب وہ ایمان کی اصل مٹھاس کو چکھے گا، جب وہ ایمان کے اس اصل وہ مزہ جب اسے حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑے گا جس کا دور دور تک اس مزے سے کوئی تعلق نہیں، مطلب وہ ہیچ ہے بالکل اس مزے کے سامنے جو مزہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر آتا ہے۔ اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں فی ظلال القرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ چیز بھی میرے سامنے آئی۔ صاحب فی ظلال القرآن سید قطب شہید مصری رحمۃ اللہ علیہ رقم دراز ہیں کہ وہ انسان بدبخت ہے، وہ انسان بدبخت ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے، اس تعلق کے نتیجے میں جو مزہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، جو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے، گویا جو انسان اس سے محروم رہا وہ انسان بہت زیادہ بدبختی کی علامت ہے اس انسان کے لیے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہم مختلف ذرائع سے سکون کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کیا اور کیا نہیں کرتے، لیکن اپنے خالق سے اپنا رشتہ استوار نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے خالق سے اپنا رشتہ استوار کر دیتے تو اس دنیا کے اندر بھی ہمیں تمام مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا کی کامیابی بھی جو ہے ہمارا مقدر ہوتی، اور انشاءاللہ آخرت تو رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہ کفار کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ فساق کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ فجار کے لیے نہیں بنائی ہے، وہ تو بنائی ہی اہل ایمان کے لیے ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ دار بندے بنتے ہیں کے ساتھ اپنا تعلق اور استوار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بھی ہمیں کامیابی و کام سرفراز کرتا ہے۔ لیکن کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے فرماتا ہے کہ تو میری طرف آ کے تو دیکھ، میں اگر تیری طرف نہ آؤں پھر کہنا، تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، اگر تمام مرادیں پوری نہ کروں پھر کہنا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں، ہم ایک بھکاری سے بھی مانگنے کے لیے تیار ہیں لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ راحت اندوری صاحب کا شعر مجھے پورا یاد نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ذہن کے اندر جو سٹرائک ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اپنا خالق اپنا مالک افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔
उसमें बड़ी वो उन्होंने बेहतरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि भिखारी, नंगे और ये इसी किस्म के लोग जिन्हें खुद कुछ हासिल नहीं है, जो दुनिया की चंद दिनों की मता जिन्हें हासिल है, बोलते आप उनसे क्यों मांग रहे हो, और है अपना खालिक अपना मालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। आती जाती मतलब आप उनके कहने का असल में मकसद ये है कि आज के लोग जो है रूलिंग डिस्पेंसेशन के साथ उनकी तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, और वो कहते हैं कि एक सरकार आएगी उससे मैं अपने मसाइल हल करूंगा, दूसरी सरकार आएगी उससे अपने मसाइल हल करूंगा। तो असल में एक मोमिन का जो एक मोमिन जो है वो अल्लाह ताला से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता रखता है। तो अल्लाह ताला के साथ अपना रिश्ता हम उस्तवार करें। फिर आप देखिए जो जितने भी आज उम्मत मुस्लिमा जिन मसाइल से दो चार है, उसकी बेस पे यही चीज, दिस थिंग इज वर्किंग एट द वेरी बेस ऑफ ऑल दैट, द मेस दैट वी आर इन टुडे। जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान जिल्लत व पस्ती का अभी जो शिकार हो चुके हैं, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी है कि अल्लाह ताला से हमारा रिश्ता जो है वो कट चुका है। वो इत्मीनान कल्ब हमें हासिल नहीं, वो शरह सद्र हमें हासिल नहीं। अगर वो शरह सद्र और इत्मीनान कल्ब आज भी हमें हासिल हो जाए तो उस शायर के बकौल आज भी हो जो बराहीम सा ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तान पैदा। फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। लेकिन हमारा मामला क्या है? गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमीने जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। वाय नादानी के मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसासे जिया जाता रहा। तुम में हुरू का चाहने वाला ही कोई नहीं, तुम में हुरू का चाहने वाला ही कोई नहीं। जलवाए तूर तो अब भी मौजूद है मगर मूसा ही नहीं। असल में हमें अपने आप से ये सवालात करने चाहिए कि अगर हमारी तारीख इतनी ताबनाक थी, अगर हमारे असलाफ ने इतने कारनामे अंजाम दिए, अगर हमारे असलाफ को अल्लाह ताला की ताईद व नुसरत हासिल थी, असल में क्या बात हो गई कि आज हम उस नुसरत से महरूम हो चुके हैं। दुनिया के अंदर हर 5वां या 7वां शख्स मुसलमान है। दुनिया के अंदर 50 से जायद ममलिकतें जो हैं आजाद ममलिकतें हैं मुसलमानों की, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी कोई आवाज नहीं। मैं आपकी सिर्फ आपको मैं बताना चाहूंगा कि मुसलमानों की जिल्लत व पस्ती का क्या आलम है। रमजान के अंदर, गुज़िश्ता रमजान गालिबन या उससे गुज़िश्ता रमजान, फलस्तीनियों के ऊपर इसराइली जारहियत हम सब ने मुलाहिजा की, और उसके लिए एक मुज़म्मती करारदाद जो है वो यूनाइटेड नेशंस में पेश की जानी थी, लेकिन वहां पे वो भी पेश ना की जा सकी। मैं आपसे सवाल करता हूं कि उम्मत मुस्लिमा जिनके पास तेल के तमाम ज़खायर तकरीबन उम्मत मुस्लिमा के पास हैं, यानी आप कह सकते हैं द बल्क ऑफ द ऑयल रिजर्व्स आर इन मिडल ईस्ट। आप देखिए मशरिक वुस्ता के अंदर पाए जाते हैं, या अरेबियन पेनिनसुला के अंदर जो मुख्तलिफ वसाइल हैं तेल के वो पाए जाते हैं। और अगर अरब ममालिक अपने इन तेल के वसाइल को रोक दें तो जितनी भी कंट्रीज अपने आप को डेवलप कह रही हैं वो घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएंगे उनके सामने, उनकी वो तमाम चीजें धरी की धरी रह जाएंगी अगर उन्हें अपनी बात मनवानी होती। लेकिन हम देखते हैं उनकी बातों में कोई भी असर नहीं। क्या बात है? क्योंकि हमारे जो सो कॉल्ड लीडर्स, में कहूंगा लीडर्स तो नहीं कहना चाहिए, आप सऊदी अरब के अंदर देखिए जो वहां के आज के फरमा रवा हैं, MBS जिन्हें कहा जाता है, मोहम्मद बिन सलमान, वो क्या कर रहे हैं वहां पे, वो किस तरह की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, उम्मत को पारा पारा की। कुरान की जो बुनियादी हिदायत है, कुरान की जो तालीमात हैं, उनसे हम कोसों दूर हो चुके हैं। अल्लाह ताला के साथ हमारा जो रिश्ता था वो कमजोर से कमजोर तर होता जा रहा है। फिर हम कैसे इस चीज की तवक्को रख सकते हैं कि अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत हमें हासिल हो सके? तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की ताईद और नुसरत हमें हासिल हो तो हमें अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक उस्तवार करना चाहिए। और इसी चीज का तज़किरा यहाँ पे हो रहा है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। आगे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने नेक आमाल किए, तूबा लहुम, उनके लिए खुशी है,
وحسن مآب، اور ان کے لیے بہتر انجام ہے۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے نہیں ہوتی۔ خوشخبری ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے جو تقوی شعار بندے ہوتے ہیں، جو اس کے فرما بردار ہوتے ہیں، جو بڑے ہی جنٹل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور ساتھ میں انہوں نے نیک اعمال کیے، انہی کے لیے خوشی ہے اور انہی کے لیے بہتر انجام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ، اے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھیجا فی امتن، اس امت میں قد خلت، بالتحقیق گزر چکی، من قبلها، اس سے پہلے، امم، بہت ساری امتیں۔ کس لیے بھیجا؟ لتتلوا، تاکہ آپ تلاوت کریں، علیہم الذی، ان کے اوپر، اوحینا الیک، اس چیز کو جو ہم نے آپ کے اوپر وحی کی ہے، وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بڑے ہی مہربان جو ان کا رب ہے وہ اس کی ناشکری کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں۔ قل ہوا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ ربی، میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میرا کل بھروسہ اسی کے اوپر ہے، وَإِلَيْهِ مَتَاب، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے، یعنی میرا رجوع جو ہے وہ اسی کی طرف۔ گویا یہاں پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، اور نہ صرف رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ تا قیام قیامت ہر اس شخص کو بتایا گیا کہ جب بھی آپ کو دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرنی ہو تو دعوت کا جو اہم ذریعہ ہے، اہم سورس ہے، وہ وحی الہی ہے۔ گویا وحی الہی کو بغیر کسی کمی بیشی کے ہمیں اپنے جو سامعین ہیں ہمارے، جن کے سامنے ہم اپنی دعوت پیش کر رہے ہیں، تو ان کو کسی کمی بیشی کے وحی الہی جو ہے، جو اس وحی کی آیات ہیں، ان کے سامنے ہمیں پیش کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وحی کی تاثیر سے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرتا ہے، لوگوں کے نظریات کو تبدیل کرتا ہے، اور جب انسان کا نظریہ بدل جاتا ہے، جب اس کے اندرون کے اندر انقلاب برپا ہو جاتا ہے، تو وہی اس بیرونی انقلاب کا پیش خیمہ بھی بنتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے۔ اب دیکھیے جو کفار مکہ تھے وہ اکثر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ یہ اور یہ چیزیں کیوں نہیں ہوتی، اگر آپ پیغمبر برحق ہیں تو پھر یہ اور یہ جو معجزات ہیں ان کا صدور آپ کے ذریعے سے ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر اہل ایمان بھی بڑے مایوس ہوتے تھے، بے اطمینانی کی وہ کیفیت ان کے اوپر طاری ہو جاتی تھی۔ تو اسی کیفیت کا جو اہل ایمان کے اوپر کفار کے ان مطالبات کی وجہ سے جو کیفیت طاری ہوتی تھی، جو احساسات ان کے اندر پائے جاتے تھے اہل ایمان کے، ان احساسات کی بہترین تصویر کشی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر ایسا ہوتا کہ قرآن سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اس سے پہاڑوں کو چلایا جاتا، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ، یا اس سے زمین جو ہے اس کو شق کر دیا جاتا، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس سے قرآن کے ذریعے سے مردے بولنے لگتے، بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے، مطلب اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو جو ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ سارا اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا کو دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلے، شک ہو جاتی، یا مردے نکل کر بولنے لگتے، اس طرح کی نشان دینا کچھ مشکل نہیں، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پورا ہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہ وہ اہل ایمان کے اندر جو بے اطمینانی کی کیفیت پائی جاتی تھی، وہ ان کے اندر یہ
احساس جو ہے وہ ان کے اندر بار بار یہ پایا جاتا تھا کہ کاش اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو مطالبات وہ کر رہے ہیں، کاش یہ مطالبات پورے ہو جاتے تو شاید یہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی تردید فرما رہا ہے۔ پہلے ہی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ معجزات کا صدور جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ ہدایت جو ہے اٹ از این انیٹ پروسیس، انلیس اینڈ انٹل انسان کی جو انیٹ ٹینڈنسی ہے، جب تک نہ انسان کا دل کچھ چیزوں کو ایبزارب کر لے، جب تک اس کے اندر وہ صالح انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ معجزات کا صدور جو ہے نہ پہلے کسی قوم کی ہدایت پہ آنے کا ذریعہ بنا ہے اور نہ ہی آج کے بعد جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا، بلکہ یہ لوگوں کی ہٹ درمی ہوتی ہے جو انہیں اس طرح کے مطالبات کرنے پہ جو ہے انہیں اکساتی ہے۔ اب دیکھیے فرعون کی جو فرعون کے اس دور کے اندر جب ہم جاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے معجزات انہیں عطا کیے، لیکن کیا فرعون کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا؟ بالکل بھی نہیں۔ اور اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا کیے۔ بہرحال معجزات جو ہیں وہ انسان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوا کرتے، بلکہ انسان، اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پہ یہ چیز بھی گویا اشارے میں کہا گیا ہے، یہ چیز بھی بتائی گئی ہے کہ یہ جو مطالبات کر رہے ہیں یہ مطالبات تو چھوٹے ہیں، اس سے بڑا کام رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو پتھر دل تھے، گویا وہ معجزہ تو نہیں قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ وہ زمین شک ہو جاتی اس سے، یا آسمان، یہ جو پہاڑ اس سے چلنے لگتے، لیکن آپ دیکھیے کہ اس دور کے اندر جو لوگ پائے جاتے تھے وہ کس قسم کے جاہل لوگ تھے، جن کے دل پتھر تھے، لیکن اس قرآن کے ذریعے سے ان کے دل موم ہو گئے۔ وہ کن قسم کی جاہلیت کے نظریوں کے حامل تھے، لیکن کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ تو یہ چیز تو زیادہ مشکل تھی، لیکن قرآن کا ہی یہ خاصہ تھا کہ قرآن نے ان کے اندر یہ انقلاب برپا کیا کہ وحی الہی کی جو برکات تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں پوری رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کا امام بنا دیا۔ تو یہ چیز بھی اشاروں میں یہاں پہ تمام دنیا کے انسانوں کے سامنے بیان کی گئی کہ یہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن نے ایک جاہل اور اجڑ قسم کی قوم کو جو ہے وہ دنیا کا امام بنا دیا، رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ان آیات پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت اللہ اکبر، اللہ اکبر۔